درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. وقال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو یہ ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اتنا ہی نہیں، زندگی عطا فرمانے کے بعد انسانوں کو اس کائنات میں اللہ نے ایسے ہی چھوٹا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے اس بھٹکتی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ چلایا. جب بھی قوم میں بگاڑ آیا، اللہ نے اپنے نبی اور اپنے رسول کو اتارا. اگر ضرورت پڑی تو نیا انسائکلوپیڈیا ان کو دیا، نئی شریعت ان کو دی. ضرورت نہیں تھی تو پچھلی شریعت کو فالو کرنے کے لیے ایک نیا نبی اتارا اور اس نبی نے آ کر قوم کی رہنمائی کی. اور جب باری آئی آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب کا عرب کا پورا ماحول انتہائی انسانیت ایک درندگی کی شکار بن چکی. دنیا میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو عرب قوم میں نہ پائی جاتی. تمام برائیاں ان میں موجود تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی طرف بھیجا، نبی بنا کر اور رسول بنایا. رسول جو ہوتا ہے وہ الگ شریعت لے کر آتا ہے. اللہ نے ان کے لیے الگ شریعت قرآن کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمائی، اور آپ ایک نئی شریعت لے کر امت کے سامنے آئے. اللہ نے یہ بھی بتا دیا یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی نئی شریعت آئے گی. اسی شریعت کو قیامت تک چلانا ہے. بعد میں جو بھی لوگ آئیں گے ان کو اسی شریعت کو فالو کرنا. اور شریعت کتنی پاکیزہ عطا فرمائی میرے بھائی. شریعت کے بہت سارے حصے نکالی جانے وایا میں کیا. شریعت کے بہت سارے حصے ہیں. ہماری کمی یہ ہے کہ ہم نے دین کو سکڑ کر رکھ دیا ہے، مختصر بنا دیا. 5 وقت کی نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، اور اللہ نے اگر مال دیا تھا حج کر دیا، زکوٰۃ ادا کر دی. بس اسی چیز کو ہم نے دین بنا دیا ہے. دین کو گویا کہ سکڑ کر رکھ دیا. حالانکہ دین اتنا چھوٹا نہیں ہے، اس کے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، بہت سارے حصے ہیں. اس میں سب سے اول نمبر پر ایمانیات آتی ہے کہ بھئی آپ کا اپنا ایمان درست ہے کہ نہیں. ٹٹول لو کہ ہم اپنے رب اللہ کو مانتے ہیں، نبی محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں. اگر یہ بات آپ کی مضبوط ہے، الحمدللہ میرا اور آپ کا ایمان مضبوط ہے. دوسرے نمبر پر عبادات آتی. اسی ایمان کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے عبادتوں کا نظام چلایا. بھئی 5 وقت میں آپ نماز پڑھو، ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ پڑھو، تمام لوگ جمع ہو، اور سال میں 1 مرتبہ حج کے لیے جاؤ، حج کی عبادت ادا کرو، سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے رکھو. یہ تمام عبادات آتی. عبادات کے بعد
ہمارے ایمان اور شریعت کا ایک حصہ معاملات آتے ہیں. معاملہ، آپ کاروباری لائن کے ہیں تو آپ کیسے کاروبار کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ سب کر کے دکھا گئے. آپ بازار میں رہتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیل کا معاملہ کیسا ہے، لین دین کا معاملہ کیسا ہے، پیسوں کا لین دین آپ کا کیسا ہے؟ ایک بیٹھک میں کرتے ہیں. سونے کا سونے سے کاروبار کرتے ہو تو کیسا کرتے ہو؟ ارے گیہوں کا گیہوں سے، نمک کا نمک سے، چاول کا چاول سے اگر آپ کاروبار کرتے ہو تو اس کے بھی مسائل ہیں. اس میں اگر 1 گرام 5 گرام آگے پیچھے ہو گیا تو آپ کا پورا کاروبار خراب ہو جائے. اس کے مسائل بتائے اللہ کے رسول نے. بلکہ حضور خود مدینہ کے بازار میں تشریف لے جاتے اور تمام بزنس مین لوگوں کو اللہ کے رسول یہ کہہ کر پکارتے، یا معاشر التجار. اس سے پہلے تاجر لوگوں کے لیے عرب میں گھٹیا لفظ استعمال ہوتا تھا. تاجر کے لیے کوئی اچھا لفظ نہیں تھا، بزنس مین کے لیے اچھا لفظ نہیں تھا. یہ آقا نامدار کا احسان تھا. محمد رسول اللہ نے مدینہ کے بازار میں ان کو یا معاشر التجار کہہ کر پکارا، اے تاجروں کی جماعت. تاجر کا لفظ اللہ کے رسول نے دیا تھا. وہ خود کہنے لگے اتنے پیارے لفظ سے ہم کو کسی نے نہیں پکارا. پھر اللہ کے رسول نے معاملات بتائے کہ بھائی کاروبار کرو گے تو کیسے کرو گے، تمہاری ڈیل کیسی ہونی چاہیے، ادھار کا کاروبار کرو گے تو کیسے کرو گے، کیش کا کاروبار کرو گے تو کیسے کرو گے. یہ تمام طریقے اللہ کے رسول نے بتائے. قرض اگر کسی کو دیتے ہو، قرض کسی سے لیتے ہو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. کسی کے ساتھ قرض کا لین دین کرو تو لکھو. یہ مت بولو کہ میرے تو اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، دوستانہ تعلقات ہیں، پرانی پہچان ہے، بعد میں اسی کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. پیسے ہی تعلقات زیادہ خراب کرتے ہیں. شریعت پر عمل کرو میرے بھائیوں. شریعت تمہیں کہتی ہے قرض دو یا لو، کسی کو گواہ بنا دو، 2 آدمی کو گواہ لے کر جاؤ. بڑی رقم آپ دیتے ہو تو کسی کے ساتھ اس کا لین دین، اس کے لکھان کرو. یہ شریعت کہتی ہے. بہرحال یہ معاملات تھا. تو جیسے اول درجے پر ایمان، ہمارے اسلام کے اندر ایمان آتا ہے، پھر اس کے بعد عبادات آتی ہیں، عبادات کے بعد آپس کے معاملات آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آتی ہے معاشرت، آپس کی زندگی. بیٹے کی باپ کے ساتھ زندگی، ماں کے ساتھ زندگی، اپنی اولاد کے ساتھ زندگی، بھائیوں کے ساتھ زندگی، بیوی کے ساتھ زندگی کیسی ہے، اسی کو معاشرت کہتے ہیں. اور آج اسی ٹاپک پر ہم آپ کے سامنے بات کرنا چاہتے ہیں. ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی قرآن کریم کی 4 پارے کی، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. عورتوں کے ساتھ زندگی گزارو بھلائی کے ساتھ. اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. اور حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا خیارکم لأہلی. تم میں سے بہتر آدمی وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. تم میں سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو. اور سنو، اللہ کے رسول فرماتے اور سنو وَأَنَا خَيْرُكُمْ بِأَهْلِي. میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ تم میں سے سب سے اچھا ہوں. یہ معاشرت ہے میرے بھائی. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، 21ویں پارے سورہ روم کی آیت ہے. اللہ فرماتے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. ہماری نشانیاں اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، ہماری نشانیاں یہ ہیں کہ ہم نے تمہارے اندر سے تمہارے جوڑے پیدا کیے. اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تھا جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے. کوئی ایسی ذات نہیں تھی کہ جن کے ساتھ دل کا لگاؤ ہو. اکیلا محسوس کرتے تھے. اللہ نے محسوس کیا اپنے بندے حضرت آدم کی اس کیفیت، اس فیلنگ کو. تو اللہ نے جب حضرت آدم سو رہے تھے، سونے کی حالت میں ماں حوا کو پیدا کر دی. جب حضرت آدم بیدار ہوئے اور اپنا جیسا ایک انسان اپنے سامنے دیکھا تو فوراً ان کی طرف لپکے، کیونکہ اپنے جیسا ایک انسان تھا، اب تک کوئی نہیں تھا. ابھی پہلی مرتبہ اپنے جیسا ایک انسان سامنے دیکھا تو حضرت آدم ان کی طرف لپکے. اللہ نے فرمایا رک جاؤ، ہم تمہارا نکاح پڑھائیں گے، ہم تمہارا نکاح کریں گے، پھر ان کی طرف تم لپکو گے، اس سے پہلے نہیں. اللہ نے خود نکاح پڑھایا حضرت آدم. تو قرآن کریم کی آیت یہی بتانا چاہتی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ. ہماری نشانیاں یہ ہیں ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. تمہارے اندر سے ہم نے تمہارے جوڑے پیدا کیے.
یہ ہماری سب سے بڑی نشانی ہے. اتنا ہی نہیں، ہم نے آگے کیا کیا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تم دونوں کے لیے آپس میں محبت پیدا کی. اگر ہم محبت پیدا نہ کرتے تو تم کیا کرتے؟ 60 سال 65 سال کی زندگی گزر جاتی ہے، نہ بیوی کی میاں سے بنتی ہے، نہ میاں کی بیوی سے بنتی ہے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے. اللہ فرماتے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے بیچ میں آپس میں نے محبت اور مودت پیدا کی. آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک الآیات، ان تمام چیزوں میں ہماری نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ سوچنا چاہتے ہیں. قرآن کریم کی آیت ہمیں یہی بات فرماتی ہے کہ یہ ایک نازک طبیعت کا جوڑا ہم نے تمہاری ذات میں سے پیدا کیا، بیوی بنا کر ہم نے تمہارے پاس اس کو دیا. اور اتنا ہی نہیں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے بیچ میں آپس میں نے محبت اور مودت پیدا کی تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو. اب یہ ایک نازک ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق. مردوں کو اللہ نے اس زندگی کو چلانے کے لیے مردوں کے حقوق بتائے، عورتوں کے اپنے حقوق بتائے. مردوں کو کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، عورتوں کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسی زندگی گزارنی ہے. شریعت میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے میرے بھائیوں کہ جس کو اسلامی شریعت نے کبھی کوئی ادھورا چھوڑا ہو یا کوئی پیاسا یا تشنا چھوڑا. شریعت نے تمام چیزوں کو بیان کر دیا. ان کے ساتھ کیسی پارٹیسپیٹ کرنا ہے، کیسی زندگی گزارنی ہے. کیونکہ آپ نے نکاح کر لیا، نکاح کے بعد ایک لمبی زندگی ہے جس میں اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے دوسرے پارے میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہے. دیکھیے ایگزامپل کیسا دیا اللہ نے. میاں بیوی کی زندگی کو آپس میں اللہ نے جو ایگزامپل دیا ہے وہ لباس سے دیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. لباس کیا کام کرتا ہے میرے بھائی؟ ہمارے بدن کے اندر اگر کوئی عیب ہے یہ لباس چھپانے کا کام کرتا ہے. ایک دوسروں کی غلطیوں کو، عیب کو ڈھانپ دیتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو. کمی کس میں نہیں ہے. کوئی دنیا میں ایسا انسان ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، میں بالکل مکمل انسان ہوں، پرفیکٹ مین ہوں، میرے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے؟ دنیا کا کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا. بغیر عیب کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات کو چھوڑ کے ہر انسان حقدار ہے میرے بھائی. تو غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی مردوں سے ہوتی ہیں، کبھی عورتوں سے ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بیلنس بنا کے رکھو، بیلنس بنا کے رکھو اور زندگی گزارو، تبھی تو تم صحیح مرد کہلانے کے قابل ہو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہے. پھر بہت سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کی زندگی کے لیے دیے. یاد رکھیے معاشرت کی جو زندگی ہے اس کے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. ان ڈپارٹمنٹ میں سب سے بڑا شعبہ اور ڈپارٹمنٹ خاندان. اور انسان اگر اپنے خاندان میں بیلنس بنا کے رکھنا چاہتا ہے، خاندان کو اچھا اور عمدہ اور سکون والا بنانا چاہتا ہے، تو اس کی ابتدا ہوتی ہے میاں بیوی سے. کیونکہ اللہ نے جب یہ آیت بیان کی کہ ہم نے تمہارے اندر جوڑے پیدا کیے، کیوں؟ اللہ نے وجہ بھی بیان کی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے. یہ سکون کے لیے اللہ نے بنایا. آدمی تھکا ہارا، پورے کاروبار سے تھکا ہارا جب گھر جاتا ہے، بیوی کی ایک مسکراہٹ اس کی تھکان کو دور کر دیتی. وہ بیلنس بنانے کو کہا گیا. یہ سکون کی چیز اللہ نے بنائی. اور انسان کو اگر اپنے گھر میں سکون نہیں ملا میرے بھائیوں، تو چاہے وہ کسی پارٹی میں چلا جائے، کسی کلب میں چلا جائے، کسی لافٹر شو میں چلا جائے، دور یاری دوستوں کے ساتھ چلا جائے، گھومنے چلا جائے ہل پوائنٹ پر، کہیں پر کوئی چیز دنیا کی سکون نہیں دے سکتی اگر گھر میں سکون نہیں. سکون کا منبع، مرجع، سکون کا سب سے بڑا پوائنٹ اگر کوئی ہے تو خاندان. اپنا گھر ہے. سکون اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اپنے گھر کے اندر سکون کی ابتدا کرو. اگر آپ کو آپ کے گھر میں سکون مل گیا، دنیا کے ہر چیز میں آپ کو سکون ملے گا. قرآن کریم کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے بنایا ہی یہ جوڑا تمہارے لیے اس لیے تاکہ تم ان کے پاس جا کے سکون حاصل کرو. اور پھر کسی نے مثال کے طور پر فرمایا کہ میاں بیوی یہ سائیکل اور گاڑی کے پہیوں کی طرح ہے. اگر کوئی بھی پہیا پنچر ہو گیا یا اس میں کسی قسم کی کمی آ گئی، وہ گاڑی یا وہ سائیکل چل نہیں سکتی.
اور ایک پہیا دوسرے پہیے کو اگر دوش دے گا، ایک پہیا اگر دوسرے پہیے پر بلیم کرے گا کہ تیری غلطی ہے اس وجہ سے ہماری گاڑی نہیں چل رہی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. سب کو مل کے تمام پہیوں کو درست کرنا پڑے گا، تب جا کے گاڑی چلے گی. تو میاں بیوی یہ اسی گاڑی کی طرح ہے. زندگی کی گاڑی اگر آگے بڑھانا چاہتے ہو تو دونوں کے اندر کسی قسم کا ایڈجسٹمنٹ ہونا چاہیے. میاں صرف اپنے ہی حقوق عورت کے سامنے بتاتا پھرے، میرے یہ حقوق ہے، میرے وہ حقوق ہے، میرے وہ حقوق ہیں. عورت صرف اپنے ہی حقوق بتاتی پھرے، زندگی کی گاڑی کبھی بھی نہیں چلے. ہم سب کے لیے نمونہ آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے. ہمیں کسی اور کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں. آقا کی پوری زندگی دیکھ لیجیے انشاءاللہ. ہم آئندہ ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کے عنوان پر 5 جمعہ جو آئیں گے اس میں گفتگو کریں گے، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. حضور کی سیاسی اور پولیٹیکل لائف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی زندگی، معاشرتی زندگی، معاملات کی زندگی، وہ بھی انشاءاللہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کے سامنے رکھیں گے. ہم ابھی تو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں، خود سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب میری رخصتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی تھی کہ کپڑوں کی بنی ہوئی گڑیا کھیلنے کے لیے اللہ کے رسول کے گھر پر لے کر آئی. میرے سامان کے اندر گڑیاں تھی کھیلنے کے لیے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما نہیں ہوتے تھے تو میری سہیلیاں بہت تھی، میری سہیلیاں میرے ساتھ کھیلنے کے لیے گھر میں آ جاتی تھی. اور جب دور سے اللہ کے رسول کو آتا ہوا دیکھتے تھے تو وہ سہیلیاں گھر میں چھپ جاتی تھی اور میں اللہ کے رسول کے سامنے اکیلی بیٹھ جاتی. اللہ کے رسول دیکھتے تھے کہ میری سہیلیاں گھر میں چھپی ہوئی ہے تو اللہ کے رسول ان کو بلاتے تھے کہ آؤ جاؤ عائشہ کے ساتھ جا کے کھیلو. یعنی میری ضرورت کا اتنا خیال رکھتے تھے آقا انعامدار. کبھی کبھی مدینہ کے بازاروں میں حبشی بچے کھیل دکھانے کے لیے آتے تھے، جیسے آج کل مداری لوگ کھیل دکھاتے. اس زمانے میں حبشی بچے کھیل دکھانے کے لیے آتے تھے. مجھے وہ کھیل دیکھنے کی بڑی طلب ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے، میں اپنی ٹھڈی اللہ کے رسول کے کندھے کے اوپر رکھتی تھی اور وہ کھیل دیکھتی تھی. اور جب تک وہ کھیل ختم نہیں ہوتا تھا، قربان جاؤ محمد رسول اللہ پر، اللہ کے رسول کھڑے رہتے تھے. کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ عائشہ میرا کندھا درد کرتا. پوچھتے کہ عائشہ تیرا پیٹ بھرا؟ میں نے کہا نہیں بھرا، تو اللہ کے رسول کھڑے رہتے. اور جب تک وہ کھیل ختم نہیں ہو جاتا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے وہاں پر کھڑے رہتے. کون؟ وہ محمد رسول اللہ جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا. وہ نہ ہوتے تو دنیا ہی نہ ہوتی. اللہ کے رسول حضرت عائشہ کی ضرورت کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں میرے بھائی. اور آپ کو معلوم اللہ کے رسول کی روٹین لائف کیا تھی؟ اللہ کے رسول کی جو روٹین لائف تھی اس میں جتنے بھی باہر کے دنیا کے باہر کے ممالک کے ڈیلیگیشن آتے تھے اللہ کے رسول کی ملاقات کے لیے، ان تمام ڈیلیگیشن کی ملاقات صبح یا ظہر کے بعد کی جاتی. عصر کے بعد کوئی ڈیلیگیشن اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں کرے گا. عصر کے بعد سے لے کر مغرب کا وقت آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو دے رکھا. حضور جاتے، گھر میں تشریف لے جاتے، ان کے پاس بیٹھتے، پورے دین کی ان کی ضروریات معلوم کرتے. کوئی چیز کی ضرورت ہے، یہاں تک میرے بھائیوں گھر میں چولہا جلانے کے لیے اگر لکڑیوں کی ضرورت ہے اللہ کے رسول لکڑیوں کا انتظام کرتے. آج میری اور آپ کی بیوی نے اگر یہ کہہ دیا کہ سلنڈر ختم ہو گیا ہے، شام کو آتے وقت لیتے آئیے گا، ہم تیور دکھائیں گے. تجھے معلوم ہے آفس میں ہم کتنا کام کرتے ہیں، بس تمہارا سلنڈر ہم لیتے پھریں گے، وہاں پر سب دکھائیں گے. یہاں آقا انعامدار ہیں جو گھر کے لیے لکڑیوں کا انتظام فرما رہے. گھر میں جاتے کوئی چیز کھانے پینے کی تیار ہوتی، حضور نوش فرماتے، معلوم کرتے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ خرچہ بھی بندھا ہوا تھا، ہر ایک کو کتنا خرچہ دینا ہے وہ خرچہ بھی بندھا ہوا تھا. اللہ کے رسول خرچے کا انتظام فرماتے. پوری زندگی حضور کی پوری زندگی آئیڈیل اور نمونے کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے. لہذا میرے بھائیوں، اگر ہم سب اپنی معاشرتی زندگی کو درست کرنا چاہتے ہیں
تو معاشرت کے اندر سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے خاندان. خاندان اور خاندان کی ابتدا میاں بیوی سے ہوتی ہے، اپنے گھر سے ہوتی ہے. اس نظام کو درست کر دیجئے، ایڈجسٹمنٹ کی عادت ڈالیے، ایک دوسروں کی ضرورتوں کو اور ایک دوسروں کی تکلیفوں کو، ایک دوسروں کی طرف سے آنے والی حالات کو دبانے کی، لیٹ گو کرنے کی عادت ڈالیے. دیکھیے زندگی کی پٹری کیسی چلتی ہے. اور عورت میں اگر کچھ نہ ہو میرے بھائیوں، اللہ نے سب سے بڑی چیز جو عورت کو عطا فرمائی ہے نا، وہ ہے بہت کچھ کر گزرنے کا جذبہ. آپ کبھی ٹھنڈے دماغ کے ساتھ بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو ٹھنڈے دماغ سے سوچیے. صبح سے اٹھتی ہے، آپ کے پورے گھر کا انتظام کرتی ہے. گھر بڑا ہے جس میں صوفے پردے سب لگا ہوا ہے تو اس کی پوری صفائی کا انتظام کرتی ہے. آپ کے بچے مدرسہ اور اسکول جاتے ہیں، ان کے کپڑوں کا انتظام کرتی ہے، ان کو تیار کر کے بھیجتی ہے، ان کے ٹفن کا انتظام کرتی ہے. آپ کاروبار پہ آتے ہیں، دکان پہ آتے ہیں، آپ کے ٹفن کا انتظام کرتی ہے. گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کو کھلانے پلانے کا انتظام کرتی ہے. پھر صبح جتنے کپڑے آپ اور آپ کے بچے نکال کر گئے ہیں ان کے کپڑے دھونے کا انتظام کرتی ہے. شام کو آپ آنے والے ہیں تو اس سے پہلے آپ کے کھانے کا انتظام کرتی ہے. آپ کے گھر کا خیال رکھتی ہے، آپ کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، آپ کے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھتی ہے. اس کے علاوہ خاندان کے لوگوں میں شادی بیاہ، موت میت، جہاں کہیں پر جانا ہے وہ پورا اٹینڈ کرتی ہے اور پورے معاملے کو درست کر کے رکھتی ہے. شام کو جب آپ گھر واپس آتے ہیں بہترین طریقے سے آپ کا ویلکم کرتی ہے اور آپ کی پوری سہولت پہنچانے کا انتظام کرتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر ان تمام کاموں کے لیے ہمیں کوئی نوکرانی یا کام والی گھر میں رکھنی پڑے تو کتنا خرچہ آئے گا. کپڑے کا الگ، برتن کا الگ، گھر کی صفائی کا الگ، بچوں کی حفاظت کا الگ، بچوں کو تیار کرنے کا الگ، بچوں کو اسکول لے جانا لانے کا الگ. اور یہ تمام کام بغیر 1 روپیہ لیے یہ تمام کام آپ کے گھر میں کرتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں اللہ نے اس کو بہت سارا کام کرنے کا جذبہ دیا. ہاں کمی اگر ہے تو ناشکری کی. کبھی کبھی ناشکری کی وجہ سے یہ تمام کیے کرائے پر پانی پھیر دے. اسی لیے شریعت میں بتایا گیا عورتوں کو شکر گزاری کی عادت ڈالیں. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتیں زیادہ تر جہنم میں جائے گی اور ان کا بڑا ریزن، سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ ان میں ناشکری کی عادت. یہ عورتوں کے لیے کہا گیا اور مردوں کو کہا گیا کہ ان کی ضرورت کا خیال رکھیں. عورت کے لیے 3 چیزوں کا انتظام کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری. مردوں کو عورت کو کیا دینا ہے؟ 3 چیزوں کا انتظام. فرمایا سب سے پہلے عزت دے. عورت کو عزت دینا سیکھو. عزت ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی دنیا کے اندر آپ جتنا دو گے اس سے دگنا آپ کو واپس ملے گی. یہ گیند کی طرح جتنی تیزی سے آپ دیوار پر پھینکو گے اتنی تیزی سے وہ آپ کے پاس واپس آتی ہے گیند. اسی طریقے سے عزت کا نظام ہے. عزت آپ اپنے گھر کی عورت کو جتنا دو گے اتنی عزت آپ کو زیادہ ملے گی. دوسری بات، عورت تحفظ چاہتی ہے. عورت اپنے آپ کو اسی وقت سیف محسوس کرتی ہے جب شوہر اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے. اور جب تک، اسی لیے وہ شوکن سے ڈرتی ہے. عورت سب سے زیادہ شوکن سے جو ڈرتی ہے وہ ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے شوہر اگر میری شوکن کو گھر میں لے آئے گا تو شوہر جو میری حفاظت کرتا ہے اس حفاظت میں کمی آ جائے گی. اس لیے مردوں کو کہا گیا اسے عزت دو، اسے یہ محسوس کراؤ کہ آپ مکمل میری حفاظت میں. جب تک ہم ہیں ہم تمہاری تمام ضروریات کا خیال رکھیں گے. جب تک ہم ہیں تمہیں یہ بات محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی تمہارے اوپر انگلی بھی اٹھا سکے. تو عورت کو عزت دو، عورت کو حفاظت دو اور اس کی حوصلہ افزائی دو. اتنا سارا کام کرتی ہے. شام کو جب آپ گھر پر واپس آتے ہیں وہ صرف آپ کی مسکان کی محتاج رہتی ہیں. وہ صرف آپ کے منہ سے اپنی تعریف میں 2 جملے سننا چاہتی. پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ نے ایک واقعہ لکھا یورپ کے کسی ملک کا کہ ہم ایک گھر میں کھانے کے لیے گئے. بیان کے بعد ہماری ایک گھر میں دعوت تھی، ہم کھانے کے لیے گئے. کھانا کھایا، کھانا بڑا عمدہ بنا تھا. تو ہم نے گھر والوں کو کہا کہ بھائی آپ نے تو ہم کو دعوت دے دی، ہم تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن یہ کھانا جن لوگوں نے تیار کیا گھر کے مستورات کا ان کا کوئی شکریہ ادا نہیں کرتے. آپ تو بڑے بن جاتے ہیں لوگوں کے سامنے، میں نے 50 آدمیوں کو کھلا دیا، میں نے 20 آدمیوں کی دعوت کی، لیکن گھر کی عورتیں گھر کی مستورات کی ان تمام کا انتظام کرتا ہے، ان کی کوئی تعریف نہیں کرتی. تو پھر ذوالفقار نے تعریف کی گھر کی مستورات کی. گھر میں سے رونے کی آواز آئی.
پردے کے پیچھے سے رونے کی آواز آئی. حضرت بن ذوالفقار نے پوچھا کہ بھائی بات کیا ہے؟ گھر کی مسکراہٹ کی رونے کی آواز آ رہی ہے, معلوم کرو کیا بات ہے. پتا چلا وہ عورت کہہ رہی ہے میں اس شوہر کے ساتھ پچھلے 30 سال سے اس کے نکاح میں ہوں, آج تک اس نے میرے کھانے کی تعریف نہیں کی. 30 سال سے اس کے نکاح میں ہوں, اس نے کبھی 2 جملہ تعریف کا اس بات کا نہیں کہا کہ تم کھانا بڑا عمدہ بناتی, تم کھانا بڑا اچھا پکاتی ہو, آپ ہمارے بچوں کا بڑا اچھا خیال رکھتی ہو, آپ ہمارے گھر کو مینٹین کر کے رکھتی ہو, آپ ہمارے جانے کے بعد ہمارے ماں باپ کا خیال رکھتی ہو. یہ 2-4 تعریف کے جملے کے محتاج بن جاتی ہے میرے بھائیوں, اور اس کی ضرورت کا خیال رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اسی سے خاندان بنتے اور بگڑتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو فرمایا, عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تم ناراض کب ہوتی ہو اور خوش کب ہوتی. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے آقا بتائیے. کہا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم کہتی ہو ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کے رب کی قسم, اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. اس وقت تم میرا نام نہیں لیتی ہو. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ بھلے کتنی ناراض ہو جاؤ میں نام آپ کا نہیں لیتی ہوں, دل میں محبت تو آپ ہی کی ہوتی. حضور اسی لیے کہتے ہیں مزاج شناس ہونا. میں اور آپ باہر نکل کر تو بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں دوستوں کے سامنے, ہم بڑے انٹیلیجنس بن جاتے ہیں اور بڑا فلسفہ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں. کبھی آپ نے اپنے گھر کی مستورات کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کی؟ آپ نے کبھی اس کے مزاج کو پہچانا؟ اسی لیے کہا کہ اس کے مزاج کو پہچانیے. یہ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو فرما رہے ہیں عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے تم ناراض کب ہوتی اور خوش کب ہوتی. اسی لیے میرے بھائیوں ان کے مزاج کو پہچانو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اسی لیے عورتوں کے اندر قربانیاں دینے کی بڑی فطرت کا جذبہ ہوتا ہے, قربانیوں کا بہت بڑا جذبہ عورتوں میں موجود ہوتا ہے. لہذا ان کی قدر کرو میرے بھائیوں, آپس کی زندگی کو درست کرو. خاندان کا نظام اگر درست ہوگا, جس وقت آپ اپنے گھر سے اپنے کاروبار کے لیے نکلیں گے ایک سکون کے ساتھ نکلیں گے, شام کو جب واپس آئیں گے اپنے گھر میں آپ سکون پائیں گے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اس نے یہی بات ارشاد فرمانا چاہا. خاندان کے نظام کو درست کر دیجئے. کتنے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کتنی طلاق واقع ہو رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر عورتیں ناراض ہو کر اپنے میکے میں چلی جاتی ہیں. جب ان کا ریزن معلوم کرتے, وجوہات معلوم کرتے تو کوئی بڑی وجہ نہیں. نہ عورت شوہر کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے, نہ شوہر عورت کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. شادی بیاہ صرف اپنی جسم کی لذت پورا کرنے کا نام شادی نہیں ہے میرے بھائیوں. شادی 2 خاندانوں کو جوڑنے کا نام ہے, 2 خاندانوں کے مزاج کو سمجھنے کا نام ہے. اسی کا نام شادی ہے. شادی صرف لذت پورا کرنا نہیں ہے, ورنہ تو لذت پورا کرنے کے کتنے جائز اور ناجائز اور حرام طریقے دنیا کے اندر موجود ہیں. 2 خاندانوں کو جوڑنے کو کہا گیا, اور 2 خاندان اگر آپ کی شادی سے جڑتے ہیں, 2 خاندانوں میں مودت اور محبت اگر پیدا ہوتی ہے تو آپ کی شادی کامیاب. اس لیے فرمایا لو آفٹر میرج کہا گیا, یعنی آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی پہلے لو کرو پھر اس کے بعد شادیاں کرو. اسلامی نظام یہ نہیں ہے. اسلامی نظام یہ ہے کہ جس سے شادی کرو اس کے محبت کا پورا سلوک, پورا حق ادا کرو. شادی کرو پھر محبت کرو, محبت دو اس کو, کیونکہ وہ صرف محبت کی محتاج ہے اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کی محتاج نہیں. پھر رہی بات کوئی بات کو سمجھنے کی, تو اللہ نے عورتوں کی جو تعریف کی ہے قرآن کریم کے 18ویں پارے میں, تو اللہ نے 3 لفظ عورتوں کے لیے 3 سینٹنس استعمال کیے, محسنات, مؤمنات, غافلات. اللہ نے 3 چیزیں, محسنات یعنی پاک دامن ہو, آپ کے جانے کے بعد آپ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے, مومنات ہو, ایمان والی ہو, اور تیسری چیز جو اللہ نے فرمائی غافلات. غافلات یعنی کہ نادان, چاہے دنیا کی ٹیکنالوجی کا اس کو پتہ نہیں چلتا ہو 1000 مرتبہ چلے گا. حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ جو عورتیں انتظامی امور میں پھوہڑ ہوتی ہیں, 0 سناٹا ہوتی ہیں, وہ عورتیں انتہائی پاک دامن ہوتی ہیں. اور جس مرد کو پاک دامن اگر عورت مل گئی میرے بھائیوں, دنیا میں جنت مل گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عورتوں کی قدردانی کی, خاندان کے معاشرتی نظام کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد 2-3 ضروری اعلان تھے, وہ اعلان میں آپ کو کر دوں. جمعہ کا دین ہے, بڑا مبارک دین ہے, دعاؤں کی قبولیت کا دین ہے. کتنے ہمارے مسلمان نوجوان بھائی جیلوں کے اندر بند ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرے. خاص طور پر مولانا کلیم صاحب صدیقی
ڈاکٹر عمر گوتم اور اس کے علاوہ مفتی جہانگیر قاسمی، حافظ ادریس، خالد سیفی، عمر خالد، میزان حیدر، اطہر خان، شاہ رخ پٹھان، ایسے بہت سارے لوگ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بالکل ناحق بنیاد پر جیلوں میں بند ہیں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب سے کوئی ایسا انتظام فرمائے کہ یہ لوگ باعزت ہو کر بری ہو کر باہر آ جائے. ہم سب جب گھر کو شام کو واپس جاتے ہیں میرے بھائیوں، ہمارے بچے ہماری تھیلی دیکھتے ہیں کہ ابا کیا فروٹ لائے، چاکلیٹ لائے. ان کے بھی بچے اور بیوی ہیں. شام کو یا عورتیں رات کو سونے کے وقت اپنی شوہر کو یاد کرتی ہے. بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ ابو گھر کب واپس آئیں گے. اسی لیے میرے بھائیوں ان کے لیے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باعزت بری فرمائے. یہ دعا تھی. دوسرا ضروری اور اہم اعلان یہ تھا کہ ہمارے بھروچ ضلع میں آمود سے آچھوت کے راستے پر جو ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی ہے، جہاں 5 سالہ کورس بنایا گیا، عالم بننے کا 5 سال کا کورس ہے. جو بچے کالج میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور اگر وہ قرآن کی تعلیم لینا چاہتے ہیں، عالم بننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے 5 سال کا کورس ہے. مفتی سلیمان صاحب آچھوری وغیرہ نے وہاں مدرسے کی بنیاد ڈالی ہے. پچھلے 5 سال سے وہ مدرسہ چل رہا ہے، الحمدللہ ترقی کی طرف گامزن ہے. اس مدرسے کے اندر ایک بہت بڑی مسجد کی بنیاد ڈالی گئی ہے، 1500 مصلی. بہت بڑا بجٹ ہے، اور الحمدللہ آدھا بجٹ اللہ کے فضل و کرم سے ہو چکا ہے. اور آدھے بجٹ کے لیے ان لوگوں نے ہمارے علاقے شہر بھروچ کے اندر مختلف مسجدوں کے اندر یہ لوگ جمعہ کے دن پھیل جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اور بہت بڑا بجٹ ہے. اس پورے بجٹ کو 1500 مصلی پر ڈیوائڈ کیا گیا تو ایک مصلی کا خرچہ 15,000 روپئے کا آتا ہے. لہذا آپ لوگ اگر اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس میں حصہ لینا چاہیں تو آپ اس مسجد کی تعمیر کے اندر اس میں حصہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں. 15,000 جیسی رقم اگر آپ ادا نہ کر سکیں تو جتنا آپ سے ہو سکے للہ رقم کے ذریعے اس مسجد کی امداد کریں تاکہ مسجد کی تعمیر ہو جائے. بعد میں آمود تعلقہ کا اس کو مرکز بنانے کا بھی ارادہ ہے. بعد میں وہاں پر خانقاہی نظام چلانے کا بھی ارادہ ہے. اسی لیے موقع کی جگہ ہے، وہاں پر اپنا حصہ لگائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کے لیے اس میں حصہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے مولانا آئے ہوئے ہیں، نماز کے بعد یہاں باہر بیٹھیں گے، آپ لوگ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. تیسرا ضروری اعلان یہ تھا کہ یہی کام ہمارے دار ارقم کا بھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ دن بدن مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے اور اللہ کا فضل و کرم ہے، قرض کچھ نہیں ہے، لیکن نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے. اور الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے قیامت تک اللہ دار ارقم کے اس نظام کو چلائے گا. اور یہ نظام چلتا ہے ہم سب کی قربانیوں کی وجہ سے. ہم لوگ جمعہ کے دن اپنی جولی میں 20 روپیہ 50 روپیہ اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق جو بھی ڈالتے ہیں اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو چلاتے ہیں. ہاں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں کچھ اضافہ کر لیں تاکہ مدرسے کی مسجد کی لائٹ بل اور دیگر جو اس کے خرچے ہیں، امام اور اس کے مؤذن وغیرہ کا پگار وغیرہ نکالنا، اس کے نبھاؤ خرچ میں کافی ہو جائے. پھر یہ کہ مسجد کی آمدنی کے لیے وسیلہ میں جو گھر لیا گیا ہے 15 لاکھ روپیہ اس کی قیمت ہے. ابھی تک اس کا کچھ تھوڑا سا انتظام ہوا ہے، 1-2% انتظام ہوا ہے. آپ لوگ کوشش کریں اپنے رشتہ داروں کو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس میں بھی حصہ لیں تاکہ اس گھر کی جو رقم ادا کرنی ہے وہ رقم بھی ادا ہو جائے اور مسجد کی آمدنی کا ایک مکمل طور پر انتظام ہو جائے. تیسرا اہم اور ضروری اعلان یہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے. ہم لوگ پورے سال تو محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھتے نہیں ہیں، لیکن کم از کم آپ ربیع الاول کے مہینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. سیرت کے خاص طور پر وہ پہلو کہ جو اللہ کے رسول کا غیر مسلموں کے ساتھ رہا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ماہر لوگ، دانشوران اور بڑے بڑے سلیبس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، انہوں نے آقا نامدار تاجدار مدینہ کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے، کیا کیا لوگوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں لکھا ہے، اس سیرت کو آپ پڑھیں. اس کے لیے ابھی ماضی قریب میں JNU جواہر لال نہرو یونیورسٹی دلی میں ایک اسپردھا رکھی گئی تھی، تو اس میں میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. میں نے بھی اس میں ایک مقالہ لکھا تھا اردو میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں نے کیا کہا ہے. الحمدللہ وہ مقالہ بڑا پسند کیا گیا. انڈیا لیول پر اس کا 5واں نمبر بھی آیا ہے، اور لوگوں نے کہا کہ بھئی اس مقالے کا آپ گجراتی کر دو. تو الحمدللہ وہ کام بھی میں نے ایک آدمی کو سونپ دیا ہے تاکہ گجراتی لپیانتر ہو جائے، پڑھنے میں لوگوں کو سہولت ہو. وہ تقریباً 25 پیج کا مقالہ ہے، ایسے جس کو انگریزی میں ایسے بولتے ہیں. تو وہ مقالہ میں نے تیار کیا ہے، اس کا لپیانتر کا کام بھی ہو رہا ہے. تو اس کو انشاءاللہ سوچ رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول سے پہلے چھوٹی سی 50 پیج کی کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائے. آپ لوگ بھی اس کو پڑھیں اور لوگوں کو دیں جو اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھنا چاہتے ہیں. اس کا خرچہ انشاءاللہ 20 یا 22 روپیہ آئے گا، زیادہ نہیں آئے گا.
ہم اس کو 500,000 عدد چھپانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ اس میں بھی حصہ لو تاکہ کسی اور کو محمد کی سیرت پہنچانے میں ہم لوگوں کا بھی حصہ لگ جائے۔ میں بھی حصہ لوں گا، میرے گھر والے بھی حصہ لیں گے۔ میں چاہتا ہوں دار ارقم کا ہر مسلح اس کے اندر حصہ لے تاکہ دار ارقم کے اس پلیٹ فارم سے محمد رسول اللہ کی سیرت صرف مسلمانوں تک نہیں بلکہ غیر مسلموں تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔